صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہم ایک عظیم مہینے میں موجود ہیں، اور ہمیں یہ توفیق ملی ہے کہ ہم اس مہینے کے روزے رکھ سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں۔ بے شک جن لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ رمضان جیسے مہینے کو پالیں، تو ان کے لیے ایک چانس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو کر اللہ کو راضی کر سکیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی رمضان کے تعلق سے دیکھا تھا کہ رمضان جو مہینہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آفرز بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے ہر نیکی کا ملٹیپل ٹائمز آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے۔ اس میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ روایت آئے ہوئے ہیں کہ روزہ کا جو بدلہ ہے وہ اللہ خود دے گا۔ اور پھر اس کے رات میں قیام ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو اس کے گناہ معاف، یا جس نے رات میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اس کے گناہ معاف۔ تو آپ سوچیں کہ صبح بھی آفر ہے، شام بھی آفر ہے، ہر وقت پورا کا پورا مہینہ جو ہے وہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جتنا زیادہ اس میں ہم لوٹ سکتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ عبادت پسند ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جس کا اونلی پرپس یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، فور دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اخلاص سے فل جو عبادت ہوتی ہے، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے، اور اللہ کو وہ عبادت، اللہ کے یہاں قابل قبول وہ عبادت ہے۔ آپ نے زمانے بھر میں کروڑوں روپے جو ہے ڈونیٹ کر دیا، لیکن اگر اس میں نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے علاوہ انسانوں کی رضا ہو جائے، کہ انسان خوش ہو جائے، انسان مجھے یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ڈونر ہوں، یا میری تعریف کی جائے، عوام کے اندر یہ کہا جائے کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ لوگوں میں پیسہ بانٹتے ہیں، تو وہ کروڑوں روپے جو آپ کا ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اپنے جیب سے 10 روپے بھی اگر کسی کو دے دیا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے پاس جو ہے میں اس میں سے خرچ کر رہا ہوں، اور یہ 10 روپے اللہ بس تیری رضا کے لیے، تو وہ 10 روپے کی جو ویلیو ہے اللہ کی نگاہ میں وہ کروڑوں روپے والے سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں کوالٹی میٹر کرتا ہے۔ تو اس رمضان یہ کوشش کرے کہ ہم ایسا تو نہ کر رہے ہیں کہ ہم صبح میں تلاوت قرآن ہو رہا ہے، دن بھر روزہ ہے، رات میں پھر شام میں دعا ہے، اور پھر صدقات ہے اور قیام ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں مل پا رہا ہے۔ تو آج جو ہمارا درس کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کے سیکریٹس ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم جو بھی ڈیڈز کر رہے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہو کہ فور دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم یہ نہ کریں کہ ہم اپنے ڈیڈز میں دکھاوا کریں اور اس کا پورشن جو ہے وہ کم کروا لیں، مطلب ہم نے تو محنت پوری کی لیکن اس کا انعام ہمیں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
سورہ بینہ میں ہے کہ اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کرے اور یکسو ہو کر اخلاص عمل کے ساتھ کیا کرے، اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ تو یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو حکم ہوا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں کوئی شریک نہیں، کسی کو راضی نہیں کرنا۔ اب دیکھیں انسان ہے تو انسان کے ساتھ شیطان کا ایک جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو اچھے کام سے نہیں روک پاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان اچھے کام کو وہ خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ آپ جو ہے یہ دکھاوے کے لیے، مطلب وہ لوگ راضی ہو جائیں۔ تو یہ اگر کسی انسان کے دل میں یہ ایک طرح کی بیماری یا ایک طرح کا مسئلہ اگر ہے تو اس کا سب سے اچھا کیور جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کئی بار اچھی عادت، مطلب کئی لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، آپ کو دکھ رہا ہے کہ سامنے کوئی جا رہا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے میں یہ کروں کہ نہیں کروں، پتہ نہیں لوگ دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں ریا کی ریا جو ہے دکھاوا ہے وہ آ جائے۔ تو اس طرح کے جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے سوچنے سے، تو وہ یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس طرح سے وہ کیور کریں کہ جب آخرت یا جب انسان کے ساتھ مسئلے مسائل آتے ہیں، یہ جب آخرت میں بھی آپ کے ساتھ مسئلے مسائل آئیں گے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یا آپ کی زندگی میں کوئی مائنر اور میجر مسائل آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح آپ سے دور ہو جاتے ہیں، مطلب آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، جب آپ کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو جو لوگ کل تک آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، مزہ کرتے تھے، وہ لوگ آپ سے کس طرح سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھے کہ جب لوگ، انسان آپ کے ساتھ دنیا کے مسائل میں، چھوٹے مسائل میں آپ کے ساتھ آخر تک نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ پھر انہیں اپنا سب سے ویلیویبل ایسٹ، اپنی ڈیڈز، اپنا اعمال ان کو کیوں دے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آخر ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیوں کرے۔ جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے آپ یہی سوچیں کہ جب بھی مسائل آئے گا آخرت میں تو کوئی میرا ساتھ نہیں دینے آئے گا، دنیا میں بھی میرے ساتھ مسائل آئے گا کوئی ساتھ دینے نہیں آئے گا، تو جب اس طرح سے چھوٹے مسئلے میں کوئی آئے گا تو آخرت میں کوئی کیسے آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جب آخرت میں آپ کو ڈیڈز کی ضرورت پڑے گی، جب آپ کے اعمال کم ہو جائیں گے دکھاوے کی وجہ سے، تو پھر کون آئے گا آپ کو وہاں پر کھڑا ہونا؟ کوئی نہیں آ پائے گا۔ تو اس طرح کے خیالات آپ اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کر دیں، یا یہ کریں کہ جب آپ کو لگنے لگے اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو ترنت استغفار کثرت سے پڑھیں۔ ہمیں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسے اعمال کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان رہے، اس کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، آپ نے بہت بار وہ بات سنی ہوگی کہ تین انسان تھے اور وہ بارش کی وجہ سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی اور غار کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو اس میں سے ایک انسان اٹھا اور اس نے دعا کی اپنے اعمال کے تعلق سے کہ شاید ہم اپنے اعمال، نیک اعمال جو ہم نے پاسٹ میں کیا ہے، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اب وہ اپنا بینک بیلنس چیک کر رہا ہے کہ جو بینک بیلنس میرا موجود ہے ہم اس کو کیش کروا کر یہاں سے باہر نکلے، ان مطلب ایک کامن لینگویج میں آپ سمجھ لیجیے۔ تو ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، میرے بچے جو تھے وہ میرے پیر پر روتے تھے اور میں نے انہیں دودھ نہیں دیا لا کے، مطلب وہ پیر پکڑ کے رو رہے تھے لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا کیونکہ میں گھر سے جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ سو رہے ہیں، تو میں وہاں پر کھڑا رہا رات بھر دودھ لے کے اور میرے بچے روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوا اور میں نے اپنے پیرنٹس کو وہ دودھ پلا دی، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، یہ نیک کام تو انہوں نے کیا کہ اپنے ماں باپ کو پہلے رکھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کام جو تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے لیے بس کیا تھا،
تو اے اللہ میں نے وہ جو کام تیرے لیے کیا تھا، وہ جو میرا بینک بیلنس موجود ہے اس سے اللہ تو مجھے، جو ہم لوگ یہاں غار میں پھنس گئے ہیں، تو ہمیں نجات دے دے۔ تو اس کے بعد جو ہے، اس دعا کے بعد وہ جو پتھر ہے وہ غار کے منہ سے وہ تھوڑا سا ہلتا ہے۔ پھر اس میں سے دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مطلب میری ایک کزن تھی، میں چاہتا تھا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ ایک دن اس لڑکی کے اوپر مسائل آ گئے، تو میں نے موقع جانا اور میں نے اس سے کہا، اس نے مجھ سے 100 دینار مانگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں تبھی دوں گا جب تم میرے ساتھ ریلیشن شپ بناؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں اس کے پاس اپروچ کرتا ہوں تو وہ میری جو کزن ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور حلال راستے کے علاوہ جو تو یہ سیل آف یہ حیا کا ہے، اس کو تو اس کے علاوہ کسی اور راستے سے مت آ۔ تو یا اللہ میں ترنت کھڑا ہوا اور میں نے وہ کام نہیں کیا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، میں نے صرف تیری رضا کے لیے وہ کام کو چھوڑ دیا۔ تو اے اللہ میرے اس نیک عمل کے بدلے آج جو ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اس سے ہمیں نکال دے۔ تو دروازہ پھر تھوڑا سا کھلا، لیکن پورا نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جو آخری بندہ تھا، وہ کہا کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ورکر تھا کام کرنے کا، تو اس نے اس دن جو تنخواہ ہے وہ نہیں لیا اور اس نے اپنا کچھ چاول جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو میں نے اس کے اس تنخواہ کا جو چاول تھا اس کو میں نے پلانٹ کر دیا اور اللہ نے اس میں برکت دی اور میں بہت امیر ہو گیا اس کھیتی سے، اور میں نے بہت سارے جو بھیڑ اور بکری اور گائے جو میں نے ایز اے انویسٹمنٹ جو بھی تھا اس سے میں نے بہت جمع کر لی۔ وہ بعد میں میرے پاس وہ ورکر لوٹا ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ سے ڈر اور میرا جو میں نے کام کیا ہے اس کا ویج مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو بھی تم دیکھ رہے ہو، یہ جو گائے ہے، یہ جو شیپ ہے، یہ سب کے سب تیرے ہیں، لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور تم میرا مذاق مت بنا، میں تجھ سے اپنے ویج کا سوال کر رہا ہوں، تم یہ کہہ رہا ہے کہ سب تیرا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ سب کچھ تیرا ہے کہ تمہارے اس ویج سے میں نے یہ کھیتی کی اور جو میں نے پیسہ کمایا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میں صرف اور صرف یہ تیرے لیے کیا تھا، اس میں اخلاص تھی، تو اے اللہ اس نیک کام کی وجہ سے تم میں جو آج مصیبت میں ہم ہیں اس کو تم دور کر دے۔ تو وہ جو غار کا جو پتھر تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں غار سے باہر آتے۔ اب اس اسٹوری میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بینک بیلنس موجود ہے تو آپ کسی بھی مصیبت میں پڑ جائیں، کوئی بھی آپ کے اوپر آفت آ جائے، تو آپ اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ بینک بیلنس جمع کب ہوگا؟ اور اس کے لیے سب سے بیسٹ مہینہ اس سنسیئر ڈیڈز کو جمع کرنے کا سیکریٹلی وہ رمضان کا مہینہ۔ وہ کس کا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ رات کا پہر ہے، کوئی نہیں ہے، سب سو رہے ہیں، آپ اٹھے، اللہ وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ روزے میں ہیں، آپ کے سامنے پانی ہے، آپ چاہتے تو پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ وضو کا پانی پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ تھکے ہوئے آ رہے ہیں کالج سے، اسکول سے، جاب سے، یونیورسٹی سے، فریج ہے، آپ نے کھولا فریج، دیکھا ٹھنڈا پانی ہے اور پیاس سے آپ کی حالت خراب ہو رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، صرف اللہ کے لیے آپ نے اس پانی کو نہیں چھوا۔ آپ گھر میں تنہا ہیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کو خواہش طلب ہے اپنی بیوی کی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کمرے میں کون آ رہا ہے، تیسرا بندہ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکا اللہ کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو سیکرٹ میں جو کام کیا ہے، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ سنسیئر ڈیڈز کو جمع کر سکتے ہیں ایز اپنا بینک بیلنس، اور ان فیوچر جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ اسکالرز فرماتے ہیں کہ شیخ احمد، جو زندگی ہے وہ ٹرائلز، ٹریبولیشنز، مسائل، مسئلے، مطلب اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔
انہوں نے ایگزامپل دیا ہے کہ لائف جو ہے وہ پریگننٹ ہے وہ مسائل سے. اب کچھ سال کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ یا تو بیمار ہوگا یا کینسر کے ساتھ ہوگا یا مصیبت میں ہوگا یا غریبی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب سے بچائے. ہو سکتا ہے نا مسائل آ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسان بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے مسائل لگے رہتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے. تو یہ زندگی ہے. اب یہ زندگی میں کیا نکلے گا کل کو یہ آپ کو نہیں معلوم. مصیبت اور پریشانی تو بھری پڑی ہے. تو جب ایسے معاملات آ جائیں آپ کے ساتھ تو آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کو کہہ سکیں کہ اے اللہ میں نے 2024 کے رمضان میں اے اللہ صرف تیرے خاطر میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا, یا اللہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا اس کو کوئی نہیں دیکھنے والا تھا, یا اللہ میں نے 100 روپے یا 1000 روپے میں نے اس کو دیا تھا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا, میں نے چھپ کے دیا تھا تاکہ اے اللہ کوئی نہ دیکھ سکے اور صرف تیرے لیے. تو اے اللہ آج تو مجھے اس مصیبت سے جو میں آج فیس کر رہا ہوں اس سے مجھے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دے گا. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس وہ خالص موجود ہوگا ڈیڈ. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. 10 دن گزرنے کو ہے, 20 دن ابھی باقی ہے. جتنا زیادہ جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیں, اور اس سے زیادہ اللہ آپ کو ریمائنڈ کرائے گا. کب؟ آخرت میں, ڈے آف ججمنٹ کے دن. اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی انسان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اللہ عادل ہے, کوئی انسان جو بھی نیک کام کیا اس کی حق تلفی نہ کی جائے گی. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو وہاں پر حاضر کریں گے اور حساب کرنے کو کافی ہے. آپ نے جو بھی اچھا کام کیا ہو, چاہے اس کی ویلیو دنیا میں 0 کے برابر کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی آخرت کے دن لا کے آپ کو اس کا بدلہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں تو اس کی ویلیو ہے ہی کہ آپ اس کا وسیلہ دیکھ کے اپنے گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں, اور آخرت میں اس کا جو انعام ہے اور اکرام ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جو لوگ بغیر سنسیئرٹی کے عمل کرتے ہیں اس کے تعلق سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اگزامپل دے کے فرماتے ہیں کہ وہ ویسے مسافر ہیں جیسے اب مسافر ہیں. مسافر کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں, آپ سامان لے کے جا رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اب ایک مسافر اگر ایک جگ لے لے, ایک بالٹی لے لے, اور اس بالٹی میں کچڑا رکھ لے اور اس کو لے کے پھرے, تو ایک تو اس کو برڈن ہوگا نا, وہ اٹھائے گا, اس کی تکلیف, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا. وہ کچڑا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ یہی اگر وہ پانی لے کے جاتا, کھانا لے کے جاتا, تو راستے میں بھوک لگتی, پیاس لگتی, تو وہ کھا پی لیتا. لیکن جو کچڑا لے کے جا رہا ہے, تو یہ ویسے لوگوں کی مثال ہے جو عمل تو کرتے ہیں لیکن سنسیئرٹی سے خالص. لیکن وہ اپنے جان کو بوجھ تو کر رہے ہیں, وہ نماز کے لیے کھڑے تو ہو رہے ہیں, وہ پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں, لیکن سنسیئرٹی سے خالی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی ویلیو نہیں. برڈن تو حاصل ہو رہا ہے لیکن کوئی ویلیو نہیں. ہمیں سیکھنا ہے سلف سے, جو ہمارے پہلے کے لوگ گزر چکے, ان سے سیکھنا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے عمل کرتے تھے. آپ سمجھے کہ ایک شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا, مطلب اس میں کوئی سیکرٹ آدمی نہیں رکھ سکتا, مطلب آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں سیکرٹ رکھ سکتے. داؤد ابن ابی ہند, وہ 40 سال تک روزہ رکھے اور ان کی اپنی بیوی بھی نہیں جان سکی. آپ سمجھ لیجئے کہ سنسیئرٹی کا لیول دیکھیے کہ ان کی اپنی بیوی بھی نہیں جان سکی. وہ ایک اون جو ہوتا ہے اول میکر تھے, اور ان کی بیوی ان کے لیے کھانا پریپیئر کر کے رکھتی تھی. وہ کھانے کے لیے جب نکل جاتے تھے, اور وہ کھانا جو ہے انہوں نے بیوی نے دیے دوپہر کے لیے, وہ کھانا وہ غریب آدمی کو دے دیتے تھے. رات میں واپس آتے تھے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے تھے. مارکیٹ میں یہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ کھا کے آئے ہیں, اور بیوی یہ سوچتی تھی کہ میں نے جو ان کو پریپیئر کر کے دیا تھا وہ انہوں نے کھا لیا ہوگا. آپ سنسیئرٹی دیکھیں. انہوں نے 20 سال تک قیام کیا لیکن بیوی کو نہیں پتا چلا. 40 سال تک روزہ رکھا لیکن بیوی کو نہیں پتا چلا. یہ لیول آف سنسیئرٹی ہے. اگر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو کم سے کم کوشش کریں, ٹارگٹ رکھے کہ ایٹ لیسٹ اس کا 10% 20% ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں
नफिल रोजा रखते हैं तो ढिंडोरा पिट जाता है घर में। हमने कहीं अगर 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया दे दिया तो एक पूरे आलम में हम बताना चाहते हैं। एक और स्कॉलर हैं अयूब, वो रात भर कुरान पढ़ते थे और फजर से पहले वो अपनी आवाज को तेज करके पढ़ते थे ताकि लोगों को ये पता चले कि ये अभी अभी सुबह सुबह जागे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। मतलब लोगों को ये ना पता चले कि ये रात भर से कुरान पढ़ रहा है, ये अभी जागा है। हस्सान इब्ने अबी सीनान जो है, उनकी बीवी कहती है कि मेरे शौहर जो है वो मुझे ट्रिक करते थे। वो करते क्या थे कि सो जाते थे, मुझे लगता था वो सो गए तो मैं भी सो जाती थी, और जब मैं सो जाती थी तो वो उठते थे और उठ के नमाज पढ़ते थे छुप के, ताकि बीवी को भी ना पता चले, ताकि सिंसियरिटी में किसी तरह से कोई कोई भी कमी ना आ जाए। एक रात मैंने उन्हें पकड़ लिया, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने आप को इस तरह से तकलीफ क्यों देते हैं रात में जाग के पढ़ना। तो फिर वो कहते हैं कि ए औरत, तू चाहती है कि मैं सो जाऊं, मैं सोया रहूं, और मैं हमेशा सो जाऊं और सोया रहूं, और फिर मैं कभी ना उठ पाऊं, उस मतलब मैं सो जाऊं और फिर मैं कभी ना उठ पाऊं। इससे अच्छा है कि मैं नमाज पढ़ूं, मतलब मौत आ जाए मेरी इस हाल में। हजरत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जो ग्रेट ग्रैंडसन है जैनुल आबिदीन, वो मदीना में लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाते थे। 10 साल तक उन्होंने खाना खिलाया, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि वो खाना कौन खिला रहा, किसी को नहीं पता चला। रात में घर के सामने खाना रखा जाता था। जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों को पता चला कि अब लोगों में खाना बट ही नहीं रहा है। तब पता चला कि अच्छा वो खाना बांटते थे। और जब उनको उनकी तदफीन की जाने लगी तो लोगों ने उनके पीठ पर मार्क्स देखे, जिसमें था कि हो जाता है ना, आप बड़े थैले को या बैग को उठाते हैं तो उसकी वजह से निशान हो जाते हैं, तो वो निशान देखा जो वो खाना लेके गरीबों में बांटते थे। ऐसे कई मिसाल मिल जाते हैं कि जो लोग अमल तो करते थे बहुत, लेकिन लोगों के सामने प्रिटेंड बहुत कम करते थे। इब्राहिम नखई बहुत बड़े आलिम गुजरे, वो कुरान पढ़ते रहते थे, लेकिन जैसे ही कोई गेस्ट आता था उनके घर में वो कुरान को छुपा देते थे और कहते थे अल आमिश, ये भी आलिम, वो उनके घर गए तो बोले कि किसी को बताना मत, ये सीक्रेट मेरा, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आप देखें, ये डिफरेंस है। हम सब इसमें शामिल। हमने थोड़ा सा कोई कहीं अच्छा काम कर दिया, कोई अच्छा खुतबा दे दिया, कोई कोई टॉक दे दी अच्छी सी, हमने किसी गरीब को या यतीम को स्पॉन्सर कर लिया, या हमने तरावी के लिए हम चले गए। ये सारे डीड्स जब हम कर लें तो हम उसको लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे भाई हमने तो बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि हम काम कितना कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, सिंसियरिटी क्या है उसमें, कितनी लेवल ऑफ सिंसियरिटी है। आपको लगता है कि आपके अंदर वो दिखावे का जज्बा आ रहा है, मस्जिद में आप अगर नफिल पढ़ रहे हैं आप छोड़ दीजिए, घर में आके पढ़िए। जो भी रास्ता आपको लग रहा है जिससे सिंसियरिटी में आपके खलल पैदा होगी, आप उसको दूर कर दीजिए। ये महीना जो है माह रमजान, इसमें आप उन सीक्रेट्स को जो है वो इस्टेब्लिश कीजिए। इन सीक्रेट्स को इस्टेब्लिश कीजिए कि आपके पास इतने ज्यादा सीक्रेट्स हो जाएं कि कल आखिरत में वो आपके लिए निजात का रास्ता बन जाए। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, कोई इंसान जो है वो नहीं जानता है कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छिपा रखी है। ये उन आमाल का सिला है जो वो करते थे, अल्लाह ने छुपा रखा है। क्यों छुपा रखा है?
کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کو لوگوں سے چھپاتے تھے، تو اللہ نے بھی ان کے لیے اسپیشل ریوارڈ رکھا ہے چھپا کے. اللہ کے سامنے ریوارڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کے اعمال کام کر رہے ہیں. آپ نے جو بویا آپ وہی کاٹیں گے. اللہ کے ساتھ آپ جس طرح کے اعمال کیجیے گا اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں ریوارڈ بھی ویسے ہی. صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی تھا جس کو لوگ بہت نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے. مطلب ہوتا ہے نا، ہوتے ہیں کچھ لوگ جیسے جن کا لباس تھوڑا سا گندا میلا ہوتا ہے، یا جن کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے، لوگ تھوڑا دور رہتے ہیں ویسے لوگوں سے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ آپ اگر کوئی آدمی آ جائے تو ان کے لیے لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے. سوسائٹی میں نیگلیکٹڈ تھے، ہر کوئی ان کو لک ڈاؤن کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کی لاج رکھے گا، اللہ اس قسم کو پورا کرے گا. ہمیں لگتا ہے کہ وہ نو بڈی ہے، کوئی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں کتنے سیکرٹس جمع کر رکھے ہوں گے رات کے پہر میں جب کوئی نہیں دیکھتا ہوگا ان کو، کہ اتنے زیادہ سیکرٹس ان کے پاس ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ اگر وہ قسم بھی کھا لے تو اللہ ان کے قسم کھلا جائے. آپ سوچ لیں. یہ تو ہم کوشش کریں کہ ہم فیمس اللہ کے نگاہ میں ہوں، اور اللہ کے نگاہ میں ہم فیمس کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے لیے، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو رینیو کرے فیتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہمیشہ کریں. جتنا کر سکتے ہیں، 17 ٹائم فرض ہے، جتنی بار آپ کر سکتے ہیں اپنے قسم کو رینیو کرتے رہیں جتنا زیادہ ہو سکے. اس رمضان پلان کیجئے کہ آپ کے ڈیڈز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکرٹ میں ہوں، اور اللہ کے ساتھ ایک سیکرٹ ریلیشن شپ قائم کیجئے. ایسی عبادت جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کے ماں باپ، آپ کے بال بچے اگر ہیں، آپ کے دوست و احباب، آپ کے شوہر اگر بیوی، کوئی نہ جان پائے، ایسی آپ سیکریسی اختیار کیجئے صرف اللہ کے لیے. میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، آپ کے پاس جتنا وقت ہے، آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے. لوگوں کو لگتا ہے 10 روپے دے دیں گے تو کیا ہو جائے. نہیں، آپ نے 10 روپے کس نیت سے دیا. آپ کے پاس مان لیجیے کسی انسان کے پاس 100 ہی روپے پاکٹ منی بچتا ہے کالج میں، اسکول میں، اس کے پاس 100 روپے 200 روپے بچتا ہے. اب اس 200 روپے کے لیے تو 10 روپے بہت بڑی بات ہوگی نا. 100 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو 10 روپے 10% ہو گیا. 10% اگر کوئی دے رہا اپنا، اور ایک نیت کے ساتھ دے رہا، کسی کو نہ پتا چلے کہ میں نے کیا دیا ہے، کس کو دیا ہے. فور دا سیک آف اللہ. نماز، زکوٰۃ، قرآن پڑھیے، تراویح، چیریٹی دیجیے، دین کا علم حاصل کیجیے، سب کچھ کیجیے، اور خود بھی بھول جائیے. آپ بھی بھول جائیے کہ آپ نے کوئی کام کیا. ایسا اس طرح کا لیول ڈیولپ کیجیے. اگر آپ یہاں بھول گئے دنیا میں مان لیجیے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت میں بھی بھول دیے جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو یاد دلائے گا اور کہے گا. اور اگر آپ مان لیجیے کہ کئی سال کے بعد آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، کسی پریشانی میں پھنس گئے، ہوتا ہے نا، لوگ جمع کرتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کیا مثال ہے، لوگ بینک بیلنس جمع کرتے. کیوں بھائی؟ میڈیکل ایمرجنسی آ گئی. بہت کامن ہے ہمارے گھروں میں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے تو ابا جو ہے وہ جو جہیز کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں بچپن سے، کہ کچھ نہ کچھ بنا کے دیا جائے گا تاکہ برے وقت میں کام آئے گا. یہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا، بہت کامن ہے. پیسہ جمع کر رہے، زمین لے کے رکھ دیتے ہیں ان کیس فیوچر میں کام آئے گا. پیسہ جمع کر دیتے، میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی کسی کے ساتھ تو کام آئے گا. تو یہ دیکھیں دنیا کے معاملات میں تو ہم کرتے ہیں نا، اسٹاک جمع کرتے ہیں اپنے. آخرت میں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا اپنے مسائل کے لیے. جب کبھی پھنس جائیں آپ، اللہ کے سامنے دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ جو رمضان گزر گیا سو گزر گیا. 2024 کا رمضان ایسا تھا یا اللہ کہ جس میں میں نے ہر رات اٹھ کے اللہ، رات کی تنہائی میں تیرے سامنے آنسو بہائے. یا اللہ رات کی تنہائی میں میں نے نماز پڑھی. یا اللہ تعالیٰ میں نے صدقہ کیا. کوئی نہیں جانتا تھا میرے اور تیرے علاوہ.
کوئی نہیں دیکھا تھا مجھے، میں نے چھپ کے کیا، میں نے سنسیئرلی صرف اور صرف تیرے لیے کیا، اے اللہ تو اس عمال جو میں نے کیا اس کے بدولت آج جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں پھنسی ہوئی ہوں، جس پریشانی میں ہوں، اے اللہ تو مجھے اس سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا۔ تو یہ کوشش ہماری رمضان میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سیکریٹس وتھ اللہ، اللہ کے ساتھ ہم سیکریٹ قائم کریں، جس کا کسی کو علم نہ ہو، کوئی نہیں جانتا ہو، کسی کو نہیں پتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔